ایک انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ہاتھوں پر کاٹ رہے ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہم نے ایسے دوست کیوں بنائے جو ہمیں لے ڈوبے۔ انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہونے سے یہ مراد ہے کہ جس طرح کی وہ کمپنی رکھتا ہے، اس کی نیچر، اس کی فطرت، اس کے معاملات اسی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک انسان کو اپنی کمپنی نیٹ رکھنی چاہیے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک بوری گندم ہے، اس کے اندر کچھ کنکر شامل ہو جائیں، مٹی کے ڈھیلے چھوٹے چھوٹے جس طرح سے ہوتے ہیں گندم کے اندر، وہ شامل کر دیے جائیں، تو جب ہم ان کو سیل کرتے ہیں تب کنکر کا ریٹ بھی وہی لگ جاتا ہے جو گندم کا ریٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کنکر گندم کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کنکر کو گندم کی نسبت مل جاتی ہے، ان کی نسبت اور صحبت کی وجہ سے اس کنکر کا، اس مٹی کے ڈھیلے کا بھی وہی ریٹ لگ جاتا ہے جو گندم کا ریٹ ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ وہ جس طرح کی کمپنی رکھتا ہے، جس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی پہچان بھی وہی لوگ بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑوں پر کوئی نہ کوئی چنگاری آ جائے گی، اور اگر آپ کسی مشک فروش کے پاس، خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ اپنے جسم پر خوشبو نہ بھی لگائیں تو آپ کا جسم معطر ہو جائے گا۔ تو جو کمپنی ہے، اچھی صحبت ہے، یہی انسان کو اعلیٰ درجے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو کوشش کریں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی، ان سے بات چیت کرنے کی، ان کے قریب رہنے کی۔ یہ آقا علیہ السلام کی صحبتیں تھی جس نے کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو غنی بنا دیا، کسی کو شیر خدا بنا دیا، اور کسی کو عدل کے اندر ماہر بنا دیا، اور کسی کو حبشی سے اٹھا کر موزن رسول بنا دیا۔ تو ایسی کمپنی جوائن کریں جس سے آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو سکے، اور آپ خود ایک ایسی کمپنی بنیں کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھنے میں فخر محسوس کریں۔ آپ لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر آئیں، نہ کہ برائی کی طرف۔